السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ کراچی کی سیاست میں بہت زیادہ ہلچل ہے، اور خاص طور پر جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اب بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں، مہاجر سیاست ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ اور ایسے میں یہ بھی خبریں آئیں، اور اس پر جناب کہ ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں یا جو پارٹیز بن گئی تھیں وہ دوبارہ اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پیش رفت ہو چکی ہے۔ اب صرف باقاعدہ اعلان ہونا ہے، دونوں طرف سے ہاں کر دی گئی ہے۔ اس سارے سچویشن میں مہاجر سیاست کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں بار بار، کہ کبھی تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا مہاجر سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو مہاجر ووٹرز کو پھر مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کیا سچویشن ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ مہاجر رابطہ کونسل کے ترجمان بھی ہیں ارشد صدیقی صاحب، دانشور ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، اور تمام چیزوں کو بڑے خاص طور پر پورے پاکستان کی سیاست کو بڑا قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ خاص طور پر مہاجر سیاست کی بات کی جائے تو یہ شروع سے اب تک ان تمام چیزوں کو بغور دیکھتے رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں پہ اینالسٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ارشد صدیقی صاحب۔ کیا کہیں گے اس وقت جو سیاست ہے خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں، سر مہاجر دھڑوں کا انضمام کہہ لیں یا ایم کیو ایم دھڑوں کا انضمام، اس کو پہلے تو یہ بتائیے کہ مہاجر رابطہ کونسل کس طرح دیکھ رہی ہے؟ مہاجر رابطہ کونسل اس کو جو ہے ڈرامے کے طور پر دیکھ رہی تھی، ایک ڈرامہ جو کریٹ کرتے ہیں نا، جس میں ایکٹر اور اپنی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف ایکٹنگ کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایکٹرس ہیں کچھ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں مہاجر نام پر، اور جن کا مہاجر نام سے کسی بھی قسم کا نہ کوئی تعلق ہے نہ تعلق تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مہاجر رام کو بیچ رہے ہیں، اور مہاجر رام کو بیچنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب مہاجر قوم سمجھدار ہو گئی ہے، اور سمجھداری کے ساتھ سارے فیصلے کر رہی ہے، اور کسی بھی صورت میں ایسی سیاست میں مہاجر قوم خصوصاً انوالو نہیں ہوتی جس میں مہاجروں کو بیچا جائے وقتاً فوقتاً، کبھی ووٹ کی صورت میں، کبھی نوٹ کی صورت میں۔ تو مہاجر قوم ایسے کسی بھی سودے کا رمدار نہیں ہوگی، نہ ہے کہ وہ آپ مہاجروں کے ووٹ کو بیچیں۔ اور جو لوگ مہاجروں کے لیے کام کریں گے، کراچی کے لیے کام کریں گے، مہاجر قوم صرف ان کے ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اچھا اور یہ ڈرامے بازی جو ہے، جس کی قسط نمبر 1، قسط نمبر 2، قسط نمبر 3 چل رہی ہے، ایپیسوڈ جو چل رہا ہے، سب ڈرامہ ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، لیکن اس پر سر یہ ہوا کیا کہ پہلے ایک الگ تنظیم بنتی ہے، ایک الگ سیاسی جماعت پی ایس پی کے نام سے، فاروق صدر صاحب او آر سی کے نام پہ الگ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اچانک ٹسوری صاحب کے کہنے پر یہ سب اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہاجر قوم کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں یا کامران ٹسوری صاحب کی کوششوں سے صرف اکٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں؟ سب مہاجر قوم کے نام پر اکٹھے نہیں ہوئے، یہ ڈنڈے کے زور پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے ڈنڈا ہلایا ہے، ڈنڈے کے زور پہ یہ سب چل رہا ہے، اور ڈنڈا بھی بڑا کانٹوں والا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کانٹوں والے ڈنڈے پہ تو انہوں نے چلنا ہے۔ تو اب کانٹوں والے ڈنڈا کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لازمی بات ہے کہ 92 کی جو سیاست تھی اس میں مار بھی لوگوں نے کھائی ہے، پٹائی بھی کھائی ہے۔ پہلے لوگ نظریے کے ساتھ مخلص تھے، آج لوگ نوٹ کے ساتھ اور ووٹ کے ساتھ اور بڑی بڑی کرسیوں کے ساتھ، وزارت کے ساتھ مخلص ہیں، قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ جب تک یہ لوگ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، نہ کل ان کے ساتھ ہم تھے، نہ آج ان کے ساتھ ہم ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ مہاجر قدم جہاں پہلا پڑتا ہے وہیں سے مہاجر سیاست شروع ہوتی ہے۔ ان کے کہنے سے، بادرآباد کے کہنے سے، یا پی ایس پی کے کہنے سے، یا آپ یہ سمجھیے کہ فاروق ستار کے کہنے سے مہاجر ووٹ دائیں بائیں نہیں ہوگا، جہاں تھا جہاں ہے وہیں رہے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو یہ تو آپ ارشد صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مہاجر رابطہ کونسل جو ہے وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے، اور مہاجر جو ووٹ ہے سندھ کے شہری علاقوں کا وہ جہاں تھا وہیں ہے، یعنی اشارہ آپ کا لندن کی طرف تو نہیں ہے کہ آج بھی ووٹرز جو ہیں انہی کے ہیں؟ دیکھیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مہاجر جو ووٹ ہے جہاں تھا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، نہ وہ دائیں ہوا ہے، نہ بائیں ہوا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ رہ گیا بات آپ نے کہ لندن کی ہے، لندن کے بعد میں مختصر سے صرف اتنے کہہ دوں کہ انہوں نے معافی مانگی ہے، جس دن ان کو معافی مل جائے گی سیاست وہیں سے شروع ہوگی، مہاجر سیاست۔ ایک بات۔
दूसरी बात ये है कि जितने भी सब तज्जिया निगार हैं, बड़े बड़े तज्जिया निगार, जिनका नाम लेते हुए हमें डर लगता है, हामिद मीर हो गए, अब्दुल मालिक हो गए, इसी तरीके से जावेद चौधरी हो गए और मुनीब हो गए, मदर अब्बास हो गए, इन जिनके भी साथी के नाम उठाएंगे तो वो लोग यही कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को माइनस करना MQM की ताबूत में कील, आखिरी कील होगा। अगर MQM को आपको बचाना है, MQM को अगर आपने जो है वो मजबूत करना है, तो उसमें लाजमी बात है कि अल्ताफ हुसैन को आपको लाना होगा। और अल्ताफ हुसैन बहरहाल एक जरूरत भी है, और सियासत के अंदर, कराची की सियासत की बहुत बड़ी जरूरत है अल्ताफ हुसैन। मेरे ख्याल से उनको लाना चाहिए, और लाने वाला खैर मैं तो नहीं होता, और मेरे अंदर इतनी ना ताकत है ना कुव्वत है। हाँ, ये मुझे जरूर अंदाजा है कि उनको माफ कर देना चाहिए। उनके गुनाहों को, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनको माफ कर देना चाहिए और आगे की तरफ चलना चाहिए। शायद मैंने पहले भी आपसे कहा कि इंसान होने के नाते से अगर गलती हुई है तो उसको दरगुजर करें, माफ करें और आगे चलें। और अगर दोबारा गलती करें तो फिर उनको बंद कर दें, फिर इशू नहीं। अच्छा, लेकिन एक दफा माफी का मौका जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, माफ़ी का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। पहले आपने कहा था, इस पर बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों के लोगों ने आपके इस बयान को बड़ा अप्रिशिएट भी किया और कहा कि भाई ज़रूरत इसी बात की है, ज़रूरत इसी अमर की है, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये जो महाजिर धड़े, ये जो MQM के धड़े वापस आ रहे हैं, इत्तेहाद कर रहे हैं, तो इसमें इशरतुल इबाद साहब या बाबर गौरी साहब, इनके आने से भी समझते हैं आपके वो दोबारा MQM मजबूत नहीं होगी, या समझते हैं कि नहीं, इन दोनों के आने से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर वो आते हैं? नहीं देखें, इन दोनों के भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे लोग एक जगह जमा हो जाए, इशरतुल इबाद हो, बाबर गौरी हो, या कोई और रज़ा हारून आदमी आ साहब हो, जाए, आप कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, इनके आने से मजबूत हो कि जाने से मजबूत हो। जो लोग जहाँ खड़े हुए हैं वो वहीं पर खड़े हुए और खामोश हैं, इंतजार कर रहे हैं अल्लाह की रहमत का, कि अल्लाह की रहमत कब आएगी। जिस दिन अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह का करम आएगा, लोग खुद ब खुद इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और कराची की सियासत में हलचल मचना शुरू हो जाएगी। इंतजार है अल्लाह की रहमत का, और दुआ इस अल्लाह से कि पाकिस्तान पर रहम करे, कराची वालों पर रहम करे, और अगर गलतियां हुई हैं अल्लाह उन गलतियों को माफ करे और कराची को और सियासत को दोबारा मजबूत करे। अच्छा, आपका जो मौक़िफ़ है अरशद सिद्दीकी साहब, महाजिर राब्ता काउंसिल का जो मौक़िफ़ है, वो आफाक अहमद साहब के बड़ा करीब है, क्योंकि आफाक अहमद साहब ने भी इन इंज़माम और धड़ों का हिस्सा बनने से इनकार किया है। तो बिल्कुल, देखिए मसला सारा ये है कि आफाक भाई, मैं आफाक अहमद को आफाक अहमद नहीं कह, आफाक भाई कह रहा हूँ, और महाजिर नजरिए के साथ अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो वही खड़ा हुआ है। और अगर इन केस अल्ताफ भाई पर से पाबंदी नहीं हटती है तो मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा अल्ताफ भाई से कि अल्ताफ भाई, आफाक भाई को आप अपना नॉमिनेट कर दें ताकि कराची के अंदर मजीद खून खराबा ना हो। मेरी दरख्वास्त होगी अल्ताफ भाई, उसके अलावा कुछ मैं कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अगर क्योंकि कराची पीस रहा है, कराची के लोग पीस रहे हैं, कराची के लोग मर रहे हैं, कराची के लोग बहुत परेशान, तो अल्ताफ भाई लाजमी बात है कि इंसान है, हर एक ने इस दुनिया से जाना है, तो कम से कम अपना नॉमिनेट किसी न किसी को जरूर कर दे, चाहे वो इशरतुल इबाद की शक्ल में हो, चाहे वो आफाक अहमद की शक्ल में हो, चाहे वो अली सरवर की शक्ल में हो, चाहे वो अरशद सिद्दीकी की शक्ल में हो, XYZ किसी की शक्ल में हो, अल्ताफ भाई किसी को अपना नॉमिनेट कर दें कि यार आज से MQM या MQM के जो लोग हैं वो आफाक अहमद के पास चले जाए, या इशरतुल इबाद को जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है, या जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार को नॉमिनेट कर दिया गया है। नहीं, लेकिन इसमें लोग अरशद इनसे सिद्दीकी साहब, राब्ता करें। आप जो कह रहे हैं कि आफाक अहमद साहब को नॉमिनेट कर दें, लेकिन इसमें तो फिर ये है कि दोनों तरफ से आपके पास, या तो जानते हैं हम इन चीज़ों को, या खबर है आपके पास कि दोनों तरफ से बर्फ़ पिघली है, क्योंकि दोनों की जो 30 साल की मुखालफत है सियासी हवाले से, वो आपकी जिस तरह की आपने बात की, इससे लगता ही है कि कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघल भी रही है और कोई ना कोई बात हो रही है। मेरा ख्याल से अगर बात हो नहीं रही है तो होनी चाहिए, और हो रही है तो बहुत अच्छी बात है।
اور جو لوگ بھی اگر بات کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ ایک نیک کام کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور آنے والا وقت اس بات کو ثابت کرے گا کہ مہاجر قوم کہاں تھی، کہاں کھڑی ہے، کس کے ساتھ تھی اور کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ رہے گی۔ اچھا، اس پر اب ایم کیو ایم کا تو ظاہر موقف یہی ہے کہ جناب انہوں نے جو ظاہر نعرہ لگایا، اس کے بعد تو ہم نے تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور ہم تو پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر ہم سب پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہیں، تھے اور دیکھیے، رہیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایم کیو ایم کے اندر، چاہے وہ پی ایچ پی کے اندر ہو، معذرت کے ساتھ میری بات کو ضرور پکڑا جائے گا اس بات کے کہنے کے بعد، چاہے پی ایچ پی کے اندر لوگ موجود ہوں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے اندر لوگ موجود ہوں، چاہے وہ فاروق ستار کے ساتھ موجود ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے رابطے میں ضرور ہے، چاہے وہ الطاف حسین کے رابطے میں ہوں، چاہے وہ لندن کے رابطے میں ہوں، چاہے لندن کے رابطے کمیٹی کے کسی ممبر کے رابطے میں ہوں، رابطے میں ضرور ہے۔ اچھا، یہ سر بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہی اشارہ عمران اسماعیل صاحب نے بھی دیا تھا کہ یہ رابطے میں، اور حامد میر صاحب نے اونیہ ٹی وی پر کہا ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں لیکن مجھے معلوم ہے یہ رابطے میں ہیں۔ بالکل رابطے میں، یہ بات تو میں وثوق کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ 50% نہیں 80% لوگ رابطے میں۔ 80%؟ ہو سکتا ہے خالد مقبول صدیقی خود رابطے میں نہ ہو۔ سر بہت میں بڑی تو بات کر یہ رہے ہیں کہہ آپ رہا یہ۔ ہوں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں خالد مقبول صدیقی کا موبائل فون کا چیک تو کر لیں، جو چیک کرنے والے لوگ ہیں اس کا فرانزک کروا لیں، ایسا نہ ہو کہ وہی رابطے میں ہو یا ان کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ان کا موبائل چیک کر لیں، آپ کو رابطے کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور نظر آ جائے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اس کا مطلب ہے رابطے میں ہیں، تو ان کے لیے کوئی کوشش تو نظر نہیں آ رہی سر کہ اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ یہ تو آپس میں فی الحال اتحاد اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ ان کی شکلیں اس قابل نہیں ہیں کہ لوگ ان پر اظہار کریں، ان کی نہ صورت اس قابل ہے، نہ شکل اس قابل ہے، نہ کردار اس قابل ہے کہ لوگ ان پر اعتبار کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سارے کے سارے چور ہیں، سر اس میں جب تک اپنی چوریاں بند نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ کل جماعت اسلامی نے ان کو ذلیل کیا ہے، جماعت اسلامی کی اوقات کیا تھی، کل جماعت اسلامی نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اگر یہ پھر بھی انسان کی اولاد نہیں بنیں گے تو ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، لکھ لیں کہیں پر بھی۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیا آپ نے ارشد صدیقی صاحب، تو آپ یہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جیسے سینئر سیاستدان بھی شامل ہو رہے ہیں اس میں، تو آپ نے سب کہا کہ کچھ بھی آ جائے، جیسے عبدالباسط صاحب ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کیوں نہ ہو، یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو مہاجر ووٹرز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کی جانب راغب نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے وہ کردار پر ہوتا ہے، یعنی کہ کردار کے ساتھ ساتھ اگر بڑے صاحب نے کسی کو نامینیٹ کر دیا، الطاف بھائی نے، میں الطاف بھائی کہوں گا، اگر انہوں نے نامینیٹ کر دیا تو شاید یہ قوم اور یہ کراچی والے اور کراچی کے رہنے والے اس طرف متوجہ ہوں۔ ادر وائز یہ وہ لوگ جہاں کھڑے ہوئے خاموشی کے ساتھ وہیں پہ کھڑے رہیں گے اور کسی طرف نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دے دیں، اس دفعہ کا میئر جو ہے جماعت اسلامی کا میئر بن جائے، پیپلز پارٹی کا میئر بن جائے، کسی کو بھی دے دیں گے، کالے کتے کو دے دیں گے، ان کو نہیں دیں گے، یہ بات ذہن کے اندر بٹھا دی۔ ان کو نہیں دیں گے چاہے کالے کتے کو دینا پڑے۔ اچھا، جاتے جاتے ایک مہاجر سیاست سندھ کے شہری علاقوں سے ہٹ کر پاکستان کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، اس وقت جو سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی عدم استحکام بھی ہے، اس سے نکلنے کا بطور ایک دانشور کیا اثر ذہن میں ہے آپ کے کہ کیا کیا جائے ایسا کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام بھی ختم ہو اور پاکستان کو یہ خطرہ ڈیفالٹ کا بار بار کہا جاتا ہے یہ بھی نہ رہے؟ سر اس کا صرف ایک ہی حل ہے، جو مضبوط ہاتھ ہیں وہ پاکستان کو سنبھال لیں، اس ساری میں گویاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت مضبوط ادارے، مضبوط ہاتھ پاکستان کو سنبھال لیں، اللہ کرے وہ سنبھال لیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ نہ معیشت بچے گی، نہ خدا نخواستہ ملک، اللہ پاک میرے منہ میں خاک، ملک کے لیے پرابلم ہوگی۔ تو معیشت کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے مضبوط ہاتھوں کو اور مضبوط ارادوں کو سامنے آنا پڑے گا،
ہر حالت میں آنا پڑے گا، اور اس وقت ان کے علاوہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. باقی چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ ایکس وائی جی جو بھی ہوں، سارے کے سارے بدماش ہیں. نواز شریف ہوں، سب بدماش ہیں. اور پاکستان کے مقدس اداروں کو اس وقت پاکستان کی باغ و دور سنبھالنی چاہیے. میرے خیال سے عاصم منیر صاحب اس وقت گئے ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف. کل غالباً پرسوں، کل جمعہ ہے، جمعہ انشاءاللہ ان کا مدینے میں ہی ہوگا. اور امید میں یہ کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو بہت سارے مسئلے 15 تاریخ کے بعد حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ ارشد صدیقی صاحب. آپ ہمیشہ ہی بے باک گفتگو فرماتے ہیں اور اسی لیے ظاہر بہت سارے لوگوں کی نظروں میں کانٹوں کی طرح چبھتے بھی. ارشد صدیقی صاحب مہاجر رابطہ کونسل ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بہت ساری اہم باتیں کی ہیں، خاص طور پر سندھ کی شہری علاقوں کی سیاست اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی. انہوں نے کہا کہ جی جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، معاشی عدم استحکام، اس کا راستہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ، اور دوسری طرف اس طرح بہتر ہو سکتی ہے معاشرت بھی اور معاشرہ بھی. جبکہ ایک دوسری طرف مہاجر جو انضمام ہو رہا ہے دھڑوں کا، یا ایم کے جو نکل گئے تھے لوگ، پارٹیاں بن گئی تھیں، ان کا انضمام، انہوں نے کہا جی یہ سب مہاجر نام کو بیچ رہے ہیں، ایکٹر ہیں، صرف ایکٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ ڈنڈے کے زور پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.